اور معراج کے کانٹیکس والی روایت جو ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو اس الفاظ کے ساتھ معراج والی کوئی روایت نہیں آتی ہے۔ محدثین کے ہاں تین قسم کے پوائنٹ آف ویو پائے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ تو محدثین کے ہاں تین قسم کے سلسلے میں پوائنٹ آف ویو ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ جو تیسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے انسان کو، اور اس سلسلے میں کوئی رائے اپنی نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ تین قسم کے پوائنٹ آف ویو محدثین کے درمیان میں اور جو فقہا گزرے ہیں ان کے درمیان میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہم جو پوائنٹ آف ویو صحیح سمجھتے ہیں، جو میں پوائنٹ آف ویو صحیح سمجھتا ہوں اپنی رائے کے مطابق اور اپنی تحقیق کے مطابق، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اور اس سلسلے میں جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ حقیقی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو وہ پوائنٹ آف ویو درست نہیں ہے صحیح احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں، اور اسی طرح جو محدثین ہیں ان کی روشنی میں یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک ایک اصول کی بات ہے کہ ایک اصول ہے کہ اس دنیا میں کوئی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، تو وہ ہم نے ایک لیکچر میں ذکر کر دیا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن ہے، یا انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے۔ وہ اپلوڈڈ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ پروف کیا ہے صحیح احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں کہ اس دنیا میں انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، حتیٰ کہ جو انبیاء ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، اور جو نبی ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ دیکھ سکے، اور انہوں نے درخواست بھی کی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، کہ آپ مجھے ہرگز نہ دیکھ سکیں گے۔ اس کے برعکس اگر آپ احادیث میں اٹھا کر دیکھیں تو اس لیکچر میں جو یہ والی ویڈیو ہے اس میں ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کا ذکر کریں گے، اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی آنکھ سے دیکھنے کا تعلق ہے، اپنی ریئل آئی سے دیکھنے کا تعلق ہے، اور بیداری کی حالت میں دیکھنے کا تعلق ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اپنی اس سے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیثیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو صحیح احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، اور بھی مختلف کتابوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک جو رات ہے، یعنی صبح کے وقت نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، یہاں تک کہ سورج نکلنے والا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی جلدی نماز پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو مختصر کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی صفوں پر بیٹھے رہو جیسا کہ تم ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ بات بتلاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھے آنے میں لیٹ ہو گیا ہوں میں، اور وہ بات یہ ہے کہ میں رات کو کھڑا ہوا نماز پڑھنے کے لیے، میں نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی جتنی مجھے قدرت تھی، استطاعت تھی، پھر مجھے جو ہے نا وہ میری آنکھ لگ گئی، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بڑی ہی اچھی شکل و صورت میں ہیں۔ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ۔ پھر آگے حدیث چلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اے محمد، تو میں نے کہا کہ لبیک، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو اوپر والے فرشتے ہیں یہ کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کس بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، تینوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی جو ہتھیلی ہے، جو ہاتھ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سینہ ہے بالکل اس کے درمیان میں رکھا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور واضح ہو گئی، اور میں ہر چیز کو پہچان گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محمد، تو میں نے کہا کہ جی ہاں میرے رب۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو اوپر والے فرشتے ہیں یہ کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارات کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ وہ جماعت کی طرف قدم اٹھا کر چلنا ہے، یعنی جو نماز ہے اس کی طرف قدم اٹھا کر چلنا ہے، اور مساجد میں نمازوں کے بعد بیٹھنا ہے، اور اپنی ناپسندیدہ حالت میں وضو کرنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر کس چیز کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور نرم بات کرنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور رات کو نماز پڑھنے کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سوال کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع دعا اللہ تبارک و تعالی سے کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وإذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون۔ یہ دعا آگے تک چلتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق سچ تھا جو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں ایک روایت ملتی ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا اچھی صورت میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا کہ میں یہ بات کہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی، اللہم انی اسألک الطیبات وترک المنکرات۔ یہ دعا آگے تک چلتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا یاد کرو اور اسے دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ امام دارقطنی کی ایک کتاب ہے رؤیت اللہ، اس کے اندر امام دارقطنی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت کی ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں نے خواب میں وَإِنِّي رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي مَنَامِي، کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی ہی اچھی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ اور اسی طرح جو امام طبرانی کی کتاب ہے الدعاء، اس کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بڑی ہی اجمل اور اچھی اور احسن صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور بھی روایات ہمیں ملتی ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے روایت ملتی ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر روایت کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے رب کو اچھی شکل و صورت میں رات کے وقت میں دیکھا ہے، تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمنٹس بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں کہ احسبہ فی المنام، کہ میرا گمان ہے کہ نیند میں دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جامع ترمذی میں ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث آئی ہے، اس میں یہ نیند کے الفاظ نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے اپنا تبصرہ کیا ہے کہ نیند میں دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں بس یہ الفاظ آتے ہیں کہ اتانی ربی فی احسن صورت، کہ میرے رب میرے پاس آیا اچھی صورت میں۔ تو محدثین نے جو یہ والی روایات ہیں جس میں یعنی نیند کا ذکر نہیں ہے، تو ان روایات کو بھی محدثین نے اس پر محمول کیے ہے کہ یہ نیند میں آئی تھی۔ چنانچہ جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مختصر ہے نیند والی حدیث سے، یعنی یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں آئی ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں نیند والی جو حدیث ہے کہ جس میں نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو یہ اسی کانٹیکسٹ میں آئی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے اور سوتے ہوئے حالت میں دیکھا ہے، اور انبیاء کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے اپنے ایک لیکچر میں ڈسکس کیا ہے کہ انبیاء کے خواب وہی کیسے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو انالائز کیا ہے اور اس چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ کیسے یعنی کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں اور کیسے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی درجہ کم نہیں کر دیتا، بلکہ انبیاء کے خواب جیسے سچے ہوتے ہیں بالکل وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی کہ اس معیار تک بھی کوئی اور شخص بھی نہیں پہنچ سکا کہ خواب میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہو۔
صحیح ابن حبان میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں اس بات کا ذکر ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام ابن حبان نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قد رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ بعض لوگ اس روایت کو بنیاد بناتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس روایت کو امام ابن حبان نے اور اسی طرح جو اور محدثین ہیں انہوں نے اس کو اسی کانٹیکسٹ میں لیا ہے کہ جس کانٹیکسٹ میں نیند والی روایات آ رہی ہیں، کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ خواب والی روایات آ رہی ہیں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ امام ابن حبان سے ابن حبان میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے یہ والا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دل سے دیکھا ہے کہ جس مقام پر کوئی بندہ بشر فائز نہ ہو سکا ہے۔ اب یہ والی روایت ہے نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس روایت کو تاریخ بغداد میں نقل کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر یہ روایت معراج کے کانٹیکس میں آئی ہے، اور معراج کے کانٹیکس والی روایت جو ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو اس الفاظ کے ساتھ معراج والی کوئی روایت نہیں آتی ہے۔ جو معراج والی اس سلسلے میں روایات ہیں اس کو محدثین نے شاذ قرار دیا ہے، اس کو غیر صحیح قرار دیا ہے، اس کو غیر معتبر قرار دیا ہے کہ وہ روایات صحیح نہیں ہیں، وہ روایات صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہیں بلکہ وہ شاذ ہیں۔ اور تاریخ بغداد میں امام طبرانی کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے، اور امام طبرانی کی جو اپنی یہ والی حدیث ہے اس میں خود لیلۃ الاسراء کا اضافہ نہیں ہے، یعنی معراج کی رات کا اس میں کے اندر اضافہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو یہ والی روایات ہے تو اس کو محدثین نے بنیاد بنایا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے امام ابن حبان نے۔ پھر ملا علی قاری نے مرقات میں بھی یہ بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو محدثین کے ان اقوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر نہیں دیکھا، اور معراج کے موقع پر جو دیکھنے والی واضح روایات ہیں کہ جس میں واضح یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور اگر کوئی روایت بھی ہے تو وہ شاذ ہے، دوسری حدیثوں کے مقابلے میں محدثین نے اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اب یہاں پر کوئی بندہ یہ بھی اشکال کر سکتا ہے کہ خواب میں کیسے دیکھا ہے، خواب میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور انا اراہ، کہ وہ نور تھا میں اسے کیسے دیکھ لیتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سامنے نور ہے، یعنی نور تھا اس کے سامنے، میں اسے کیسے دیکھ لیتا۔ پھر صحیح مسلم میں روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے نور کو دیکھا ہے۔ مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شعیب ارناؤت بھی اسے صحیح کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اور اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب ہٹ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جہاں تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ پہنچے گی وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کے تمام جل کر راکھ ہو جائیں گی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب ہٹنے کی وجہ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب جو ہے وہ نور رہتا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی جو دیکھا ہے وہ نور کو دیکھا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی ذات نہیں تھی کہ جسے دیکھا ہو، وہ نور ہی تھا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ روایات ہیں نور والی کہ میں نے نور کو دیکھا ہے، تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قسم کی روایات ملتی ہیں، صحیح روایات ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، یعنی خواب میں دیکھا ہے۔ تو ظاہر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک طرف خواب والی روایات نقل کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جہاں انہوں نے نور کا ذکر کیا ہے کہ میں نے نور کو دیکھا ہے، تو اس سے مراد خواب کے اندر نور کو دیکھنا ہے، بظاہر ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔
اور یہ اس حدیث دونوں قسم کی حدیثوں کو ملا کر یہ کنکلوژن نکلتا ہے۔ تو بہرحال ان حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی ہے، اور خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ جہاں تک حقیقی آنکھ سے دیکھنے کا اور اس دنیا میں دیکھنے کا تعلق ہے تو وہ انشاءاللہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو انالائز کریں گے، اور جتنی بھی کریٹیکل روایات ہیں اس سلسلے میں ان کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔